بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کی تقریر کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ منصوبہ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جو مسبب الاسباب ہے، جس نے ایسے سبب بنائے کہ میں چھوٹا طالب علم ہوتے ہوئے بھی بس اسی کی کرم فرمائیوں کی وجہ سے یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، بے حد شکر ہے اس کا۔ اور اس کے بعد ذمہ داروں میں ناندیڑ اور آپ کے علاقے کے جمعیت کے سارے ذمہ دار، فضیلت الشیخ عبد الرحمن الفلاحی حفظہ اللہ، شیخ الماس محمدی حفظہ اللہ اور دیگر سارے ذمہ داروں کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ باوجود طالب علم ہونے کے مجھے اتنا بڑا موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو کر سکوں۔ آئے بات کی شروعات کرتے ہیں کہ عبادت میں شوق اور آج کا مسلمان۔ در حقیقت ناظم جلسہ نے آپ کے سامنے سورہ ذاریات کی آیت پیش کر کر زندگی کا مقصد یہ بتایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اصل میں آپ کی میری زندگیوں کا مقصد، آپ کے میرے یہ دنیا میں آنے کا مقصد نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اصل عبادت کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، باقی کے کام تو بس ضرورتوں کے واسطے کرتے ہیں، مقصد اصل نماز پڑھنا ہے ہماری زندگی کا۔
اب آئیں تھوڑا سا آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں. تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ روانی کے اندر ایک آدھ میرا جملہ مس ہو جائے آپ لوگوں سے، یا پھر میرے انداز آپ کو سمجھ میں نہ آئے. میرے انداز کو بھی چھوڑ دیجئے، میرے الفاظ کو بھی چھوڑ دیجئے. میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس پر دھیان دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. ساتھ رہیے گا، ساتھ رہیے گا. عام طور پہ یہ ہوتا یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ ہو یا ماہانہ پروگرام ہو یا پھر دیگر تقریر و خطاب ہو، ہم لوگوں کا ایک وتیرہ بن گیا. آئیں بیٹھیں، سر ہلائیں اور چلے جائیں. آئیں بیٹھیں اور کہیں بہت اچھا بیان تھا، ہاں بھائی بہت زبردست تقریر کرے، ہاں بہت بہترین خطبہ تھا، بس آئیں چلے گئے. یہ مقصد نہیں ہوتا یہ پروگرامز کا. اصل میں یہ پروگرامز کا مقصد کیا ہوتا کہ آپ کو دیکھنا ہے، مجھ کو دیکھنا ہے. اردھا پور کی یہ مسجد کے اندر یہ جنوری کے مہینے میں 15 تاریخ کو پروگرام ہوا، پھر آنے والی فروری کے 15 تاریخ کو بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس مہینے کی تاریخ سے اس مہینے کی تاریخ تک میری زندگی کے اندر کتنے اعمال ایسے ہیں جو میں نے اضافہ کیے ہیں زندگی میں. اچھا بھئی 2 سنتیں مس ہوتی تھی، یہ 2 سنتوں میں اضافہ ہو گیا. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ. یہ نیت سے بیٹھیے گا. اگر ہم یہ نیت سے بیٹھنا سننا شروع کریں گے، چاہے جمعے کا خطبہ ہو چاہے کوئی عام درس ہو، پھر دیکھیے انشاءاللہ پھر ایسا انقلاب آئے گا امت مسلمہ میں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. ہم کامیاب ہوں گے، ہم سرخرو ہوں گے. اللہ ہم کو جو ہے نا سرخرو کرے گا، کامیاب کرے گا. پھر وہ تختوں پر ہمیں بٹھائے گا جس کے اصل حقدار ہمیں انشاءاللہ. کیا کرنا ہے؟ عمل کی نیت سے سننا ہے بھائی انشاءاللہ. کون سی نیت سے؟ ذرا بولو، ذرا بولو بھائی. پورے بولنے والے ہیں نا ماشاءاللہ. بولنا. یہاں دیکھو میں عام طور پر تقریر کرتا ہوں، جمعے کے خطبے کے علاوہ میں بات بھی کرتا ہوں، بات چیت کریں گے انشاءاللہ. وگرنہ ہوتا کیا، آپ کا جسم تو ادھر رہیں گا. اتوار ہے، چھٹی ہے، ولیمے کی دعوت ہے کیا؟ ارے دو دوستان تو ادھر وہ بریانی کھانے گئے، میں ادھر بیٹھے ہوا ہوں. کب مول صاحب ارے لمبا لے لے رہے، مول صاحب ذرا جلدی ختم کر دیے تو میں چلے جاتا ہوں. نہیں، تھوڑا انشاءاللہ بات چیت بھی کرتے رہو، ادھر حاضر رہو. رہیں گے انشاءاللہ. ہمیشہ زور سے جواب دینا. آہستہ آواز آئی تو میں بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ. آواز جواب آہستہ آئے گا تو میں سمجھ جاؤں گا تھک گئے، اب بیٹھ جانا ہے. تھک گئے کیا ابھی سے؟ تھکے کیا؟ ماشاءاللہ طاقت ہے نا. بتاؤ ذرا کس کے پاس ہے؟ ذرا نوجوان بتاؤ. ماشاءاللہ ہے، حاضر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آئیں انشاءاللہ بات کی شروعات کرتے ہیں. یہ ایک ایسا اہم موضوع میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہو. اس کی اہمیت اگر ہم جان جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ دنیا کی زندگی میں بھی رحمتیں نازل کر دے گا اور آخرت میں بھی ہم پہ رحم کر کے جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ. یہ وہ موضوع ہے، یہ وہ ٹاپک اور عنوان ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. آؤ ذرا مسلمانوں کا وتیرہ تو ہم جانتے ہی ہیں. عبادت کو لے کے آپ کا میرا مسئلہ کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے اصل میں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر کہتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسارعوا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. اے مسلمانوں، اے میرے پیارے بندو، اے مومنو، وسارعوا وسارعوا الی مغفرہ. ذرا آؤ اللہ تمہیں اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے. ذرا تم دوڑو اس کی مغفرت کی طرف، ذرا تم اس کی مغفرت کی طرف جلدی کر کے آؤ. اس میں کوتاہی نہ کرو، اس میں دیری نہ کرو، اس میں کاہلی نہ کرو، اس میں سستی نہ برتو. وسارعوا الی مغفرۃ الی ربک وجنہ. تم اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ، تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے. دیکھو ایک مومن کا وتیرہ کیا ہوتا ہے، جب اسے کہیں چھوٹی نیکی کا بھی موقع ملتا ہے وہ کاہلی نہیں کرتا. جب وہ چھوٹی نیکی کو بھی دیکھتا ہے دوڑ پڑتا ہے وہ نیکی کی طرف، جا لپک پڑتا ہے وہ نیکی کی طرف. کوئی چھوٹے عمل کو مسلمان چھوٹا عمل نہیں سمجھتا، بلکہ ہر چھوٹی نیکی کو بھی پانے کی کوشش کرتا ہے. آؤ ایک مثال لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. کس کی مثال ہے؟ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے چہیتے بندوں میں شامل ہوتے ہیں. یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے برگزیدہ اور پیارے اور چنے ہوئے بندوں کے اندر ہے. کون ہے یہ موسیٰ
ہے علیہ السلام، یہ موسیٰ ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی دیگر آیتوں کے اندر کیا کہا؟ اللہ تبارک و موسیٰ علیہ السلام کا جب موسیٰ سے فرعون سے نجات مل گئی، اللہ نے کہا اب تمہیں کوہ صفا پہ جانا ہے، کوہ طور پہ جانا ہے تمہیں، جاؤ موسیٰ کوہ طور پہ، وہاں پر جا کر تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، پھر وہاں پر نماز پڑھنی ہے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا عبادت کا، کوہ طور پہ جانے کا، اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہتے ہیں ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، یہ موسیٰ ہے، اللہ کا ادھر آرڈر آیا عبادت کرنے کے واسطے، وسارعوا، یہ ہوتا ہے دوڑنا اللہ کی مغفرت کی طرف۔ کیا کہتے ہیں؟ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کیا ہو گیا موسیٰ، پوری قوم کو چھوڑ کے آگے آگے چلے جا رہے ہیں، اتنی تیزی سے آئے، اتنی تیزی سے تم اللہ کے حکم پہ ادھر آ گئے کہ تمہاری قوم کو چھوڑے قوم کے آگے نکل کے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی آنے کا سبب بتا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ جلدی کر رہے ہیں علیہ السلام؟ کیا وجہ ہے کہ یہ عجلت میں ہے، یہ جلدی لپکنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک مسلمان کا وتیرہ، یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب اسے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے، جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف پکارا جاتا ہے تو وہ ایسا دوڑتا ہے۔ پوچھا موسیٰ کیوں چھوڑ کے آ گئے، کیوں اتنی جلد بازی کرے، کیوں آخر قوم کے آگے آگے نکل کے آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کا جواب آپ کے میرے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کی طرف کیسے لپکتا ہے، وہ کیسا جلدی جانا چاہتا ہے نیکیوں کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى، اللہ تیری رضا کی چاہت نے، تیری خوشندی کی چاہت نے، تیری خوشی کی چاہت نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں جلدی جلدی تیری طرف آ جاؤں۔ وَعَجِلْتُ لِرَبِّي لَتَرْضَى، یہ ایک مسلمان کا وتیرہ ہے میرے بھائی، کہ جب اسے پکارا جاتا ہے تو پھر وہ آئے بائیں اور فلاں بہانے نہیں، بلکہ یہ مسلمان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بس وہ اپنے رب کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ یہی کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، پھر آؤ دوڑ کے اللہ کی طرف آؤ، پھر اس کی مغفرت کی طرف، اس کی جنت کو پانے کی خواہش اپنے سینوں میں بساؤ۔ یہ ایک مسلمان کی چاہت ہوتی ہے۔ شوق عبادت میں کیا کیا شوق ہم نے پالے ہیں، کیا کیا شوق ہے ہمارے؟ ذرا نوجوانوں تھوڑا سا ادھر حاضر ہو کے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا کیا شوق ہے بھائی، دیکھو ذرا معاشرے میں دیکھ لو، آپ کے میرے کیا کیا شوق ہم نے پال کے رکھے ہیں، کدھر ہماری رغبت ہے، کہاں کہاں ہم اپنے آپ کو دلچسپی بتاتے ہیں۔ ذرا آؤ دیکھو، ہمارے اسلاف نے، ہمارے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ماننے والے صحابہ، پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین، ہمارے اسلاف نے کیسے کیسے ہمیں تعلیم دی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٍ، تم اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کے کیسے آنا ہے، کیسے اس کی عبادت میں شوق پیدا کرنا ہے۔ اور یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ۔ ذرا دیکھو عبادت کا شوق کیسا ہونا انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو عبادت کا شوق کیسا ہونا چاہیے، یا عبادت میں شوق کیسے ہونا چاہیے، یہ محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر ہم سب کو بتایا۔ راوی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نسائی کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رات کی نفل نماز، تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، قیام اللیل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت حذیفہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے ہیں، اللہ کے نبی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ پڑھی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی۔ ہاں حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے. یہ عبادت کا شوق ہے نبی کریم کا. کہتے ہیں حضرت حذیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بعد فافتتح سورۃ البقرہ، اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کر دی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں. کیا طریقہ ہے نبی کریم کی تلاوت کا؟ کہتے ہیں حضرت حذیفہ نبی کریم کی تلاوت ایسی جیسے منہ سے موتی جل رہے ہو، پھر ایسی تلاوت کہ ہر آیت پہ نبی کریم رک جاتے ہیں، پھر تلاوت ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس آیت میں اللہ جنت کا ذکر کرتا ہے رک کر اللہ سے جنت کا سوال کر لیتے ہیں، پھر اللہ جس آیت میں جہنم کا تذکرہ کرتا ہے جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں رکتے ہیں، پھر اللہ جس آیت میں اللہ کی حمد و ثنا بڑائی بیان کرتا ہے اللہ کے نبی رکتے ہیں اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. کہتے ہیں فقلت، میں نے جی میں سوچا یرکو علامیتی، میں سمجھنے لگا سورہ بقرہ تو چل رہا ہے، ہو سکتا ہے نبی محترم نبی مکرم 100 آیتوں پر رکوع کر دیں گے، 100 آیتوں پر رکوع کر دیں گے. پھر میں نے کیا دیکھا 100 آیتیں ہو گئی، میں سمجھا شاید 200 آیتوں پر رکوع کریں گے. نہیں نہیں، یہ نبی محترم ہے، یہ نبی محترم کا شوق ہے، عبادت ہے، عبادت میں شوق ہے کہ نبی محترم نے پورا سورہ بقرہ ایک رکعت میں پڑھ ڈالا. پھر کہنے لگے حضرت حذیفہ میں سوچنے لگا ہو سکتا ہے سورہ بقرہ ختم کر کے رکوع کریں گے. نہیں نہیں، یہ محمد رسول اللہ امت کو سکھا رہے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ کیسے محسوس ہوتا ہے. وہ محبوب کی محبت میں اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اتنا مگن ہو جاتا ہے، اس کو پیروں کا درد نہیں ہوتا، اس کو کمر کا درد نہیں ہوتا، پھر اس کو دکان یاد نہیں آتی، پھر اس کو بیوی بچے یاد نہیں آتے. پھر حضرت حذیفہ کہتے ہیں نبی کریم نے ایک رکعت میں سارا سورہ بقرہ پڑھ ڈالا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے نبی محترم سورہ آل عمران ختم کر کے رکوع کر دیں گے. نہیں نہیں، یہ محمد رسول اللہ کی رات کی نماز ہے. کہتے ہیں حضرت حذیفہ اللہ کے نبی نے پورا سورہ آل عمران پڑھ ڈالا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ نساء شروع کی. اللہ کے نبی نے پورا مکمل سورہ نساء پڑھا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے رکوع کیا. اللہ اکبر. دیکھو ذرا، دیکھو آپ کی میری حالت، دیکھو میری حالت. عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں کھڑا ہوں، جمعہ میں سورہ سجدہ امام پڑھا رہے ہیں، پھر اب انسان تھلملاتا ہے یہ پیر سے یہ پیر پہ، یہ پیر سے یہ پیر پہ. ہاں یہی مسئلہ ہے نا بے ہمارا. ہم تو بیزار ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے. آج مول صاحب کو کیا ہو گیا کہ بھائی، ہاں آج مول صاحب بہت لمبا کھڑا کر دیا نا مول صاحب آج تو. ہاں نہیں میرے بھائی، ایک مسلمان کا عبادت میں شوق کیا، یہ محمد رسول اللہ. کہتے ہیں اللہ کے نبی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی مکمل تلاوت ایک رکعت میں کر دی. اللہ اکبر. اور یہاں تک بس نہیں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں یہ پیارے نبی کی رات کی نماز. پھر اللہ کے نبی نے رکوع کیا، رکوع کیا، اور اللہ کے نبی نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھی، اور نبی کا رکوع لگ بھگ اتنا تھا جتنا نبی کا قیام تھا. اللہ اکبر. پھر حضرت حذیفہ کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے رکوع سے سر اٹھایا. کہا پھر اللہ کے نبی نے رکوع سے سر اٹھا کر پھر وہاں پر قوما میں کھڑے رہے، تقریباً قوما اتنا جتنا رکوع کیا تھا. پھر اللہ کے نبی نے سجدے کیے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی، پھر اللہ کے نبی کے سجدے اترے جتنا اللہ کے نبی کا رکوع تھا. اللہ اکبر. کیا کیفیت نماز کی. ہمارے تھوڑے نوجوانوں کو جم جانے کا شوق ہے، ڈولے شولے بناتے نوجوان. ہاں بھائی باڈی بلڈنگ ماشاءاللہ کرو بھائی، اچھی بات ہے، اللہ کو طاقتور مومن پسند ہے. لیکن کون سا طاقتور مومن؟ صرف دکھنے والا نہیں، وہ یہاں سے طاقتور ہونا چاہیے، وہ یہاں سے طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ طاقتور مومن جب رب کے سامنے کھڑا ہو جائے تو پھر وہ ایسے لمبی لمبی رکعتیں پڑھے، پھر ایسے لمبے رکوع کرے، پھر ایسے لمبے سجدے کرے کہ رب اس سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. ہاں پہلوانی بتانی ہے
تو پھر بتاؤ نا بھائی یہاں پر. ہاں ہاں رمضان آتا نا, رمضان آتا بھائی. اردھا پور میں رمضان آتا بھائی. ارے جواب دو بھائی. آتا الحمدللہ آتا, اللہ کا فضل. آپ رمضان میں دیکھو, اللہ ماشاء اللہ بھائی, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, جو یہ عمل میں ملوث ہے ان کو میں ضرور کہہ رہا ہوں. لوگ ڈھونڈتے تراویح, کون سی تراویح؟ جلدی ہونے والی تراویح, مختصر والی تراویح کہاں ہے بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی کمزور ہے, کسی کا کچھ مسئلہ ہے تو, لیکن اصل قیام اللیل کیا ہے؟ ہاں صحابہ تو وہ کہ تلاش کرتے کہاں پر لمبی رکعتیں ہوتی وہاں پر جماعت کرتے. اللہ اکبر. جہاں پر زیادہ ثواب ملتا وہاں پر محنت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے. اور آپ کا میرا مسئلہ کیا دیکھو عبادتوں کو لے کر, اللہ اکبر, معمولی قل ہو اللہ احد کی رکعتوں میں بے چین ہو جاتا مسلمان. کتنے وقت داڑھی کو صاف کرتا, کتنے وقت بالوں کو صاف کرتا, کتنے وقت ٹوپی کو سیدھی کرتا, کتنے وقت بٹنا سیدھے کرتا, کتنے وقت ادھر کھجاتا. اللہ اکبر. اللہ کے بندے, آیا 10 منٹ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں, ذرا آ کر تھوڑا دماغ کو ادھر حاضر تو کر لے, ذرا اپنی جستجو کے ساتھ, دل کی تمنا کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے ذرا اللہ کی عبادت 10 منٹ کے واسطے ڈھنگ سے کر لے. پورا چلتے رہتا دماغ میں. نماز میں تو آ گئے اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, چل رہا ادھر امام صاحب پڑھ لیں, اپن ادھر سوچ رہے اب جاتے کیا کرنا ہے. اس کے بعد کی کیا ایک واقعہ یاد آ گیا, کہیں پڑھا تھا میں. ایک صاحب ایک مسجد میں نماز پڑھائے ظہر کی. اب مقتدیوں میں کنفیوژن ہو گیا, تھوڑے لوگ پڑھ رہے 3 پڑھائے, تھوڑے لوگ پڑھ رہے نہیں 4 پڑھائے. ہوتا نا بھائی, بھول چوک ہوتی انسان سے, معلوم نا سجدے سہو کرتے ہیں ہم, رکعت بھول جاتا ہے انسان. ہاں انسان ہے اسی لیے بھولتا, انسان کا معنی ہی ہے بھولنے والا, چوک کرنے والا. تو کیا ہوا, امام صاحب نماز پڑھا دیے مقتدیوں میں, نہیں بھائی 3, نہیں بھائی 4, بحث ہو گئی. ایک چاچا بولے نہیں پکا 3 پڑھائے. میں گواہی دیتا ہوں پکا 3 ہی پڑھائے. بولے چچا یہاں اتنے لوگ ہیں سب کو کنفیوز, تم پکا بول رہے, ایسا کیسا بھائی, ایسا کیسا کانفیڈنس ہے تمہارا؟ بولے نہیں بھائی 4 رکعت نا, روزانہ میرے 4 دکانیں ہیں, ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں, آج 3 دکانوں کا حساب ہوا میرا, ابھی 1 کا باقی ہے نا. بات یہاں تک اچھی ہے, تھوڑا مسکرا لیے, لیکن یہ حقیقت ہے ہمارے نمازوں کی اصل میں کہ انسان کھڑا تو ہے رب کریم کے سامنے. کس کے سامنے کھڑا ہے؟ کیا وہ کون سی ہستی ہے, وہ کون سی ذات ہے, اس کا چاہو جلال کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, اس کی رفعت کیا ہے, یہ جانے بغیر انسان ایسے بے ڈھنگے طریقے سے کھڑے ہو جاتا ہے رب کریم کے سامنے. شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو اس بات کو لے کر کہ اگر ان کی نمازیں ان کے دماغ کی حاضری کے بغیر ہوتی ہیں, یقین جانو نبی کریم کہتے ہیں کل نمازی آئیں گے رب کے میدان میں, تھوڑوں کی نمازوں کو اچھے کپڑے میں لپیٹ کر قبول کیا جائے گا اور تھوڑوں کی نمازوں کو گندے ٹاٹ کے تھیلے میں لپیٹ کر ان کے منہوں پہ مار دیا جائے گا. بدترین چور کہا اللہ کے نبی نے, معلوم نا آپ کو, چوری کرنے والے ہیں نہیں, اللہ کے نبی نے بدترین چور, کوسا چور بولو ذرا, بولو کوسا چور, بدترین چور کون ہے؟ نماز کا چور. بدترین چور نماز کا چور. سجدہ صحیح نہیں, رکوع صحیح نہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں بولا بھائی کانٹوں پہ ٹھہر کے پڑھ لیں گے نماز, نیچے کانٹے لگے ہوئے ہیں, کیا پریشانی ہے, ذرا سکون سے پڑھو نا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے یہی بات ایک صحابیہ کے نماز پڑھے, کہا تمہارے نماز ہی نہیں ہوئی, جاؤ پھر وضو کرے, پھر نماز پڑھے, پھر نہیں ہوئی, جاؤ. 3 دفعہ کہا یا رسول اللہ بتا دے غلطی کیا کر رہا ہوں. کہا بندے, اے اللہ کے بندے, ذرا رکوع سکون سے کر, ذرا سجدے سکون سے کر, اطمینان سے پڑھ. اللہ اکبر. ہاں
عبادت کا شوق یہاں آیا تو پھر ہمارے اسلاف دیکھو، آپ آؤ ایک کے بعد دیگر آپ کے سامنے واقعات میں رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھو آپ ذرا تھوڑا عبادت کا شوق. میری ماؤں بہنوں تم سنتی ہو، اور میرے بزرگ حضرات آپ سنتے ہو، میرے نوجوان بھائیوں تم سنتے ہو، یہ ننھے بچے یہاں بیٹھے ہیں تم سنتے ہو. آؤ سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں عبادت کا شوق کیا ہے، عبادت کا شوق کیسا ہوتا ہے. یہ ہمارے پیارے نبی ہے، محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کیا ہے بولو؟ وہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. اپنے ہٹتی نظر فیس بک سے اپنی ہٹی، ہاں یوٹیوب سے اپنی نظر ہٹتی، پریشان ہے اسکرال کر کر کے آدمی جا رہا ہے. کہاں تک جائے گا بندے؟ کہاں بھٹکا پڑا ہے؟ کس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھا ہے؟ میری ماؤں بہنوں، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بناؤ. انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی ٹھنڈک اللہ عطا کرے گا، خبر کی گرمی سے بھی حفاظت کرے گا، اور کل قیامت کے دن یہی نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ گے، اللہ جہنم کی گرمی سے بچا دے گا. کون ہے یہ؟ آپ کے میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیسا عبادت کا شوق، کیسی عبادت سے رغبت، کیسی عبادت کا شوق دل کے اندر ہے، کیسی محبت ہے. کہتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، اللہ کے نبی مرض الوفات میں ہے، اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہے، نبی کریم کو اٹھنا نہیں آ رہا ہے، بخار کی تپش میں نبی کریم کا جسم تپ رہا ہے، سر درد سے پھٹ رہا ہے. اما عائشہ سے اللہ کے نبی لڑکھڑاتی زبان سے پوچھتے ہیں، اصل الناس اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ اما عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ، وہ اپنے امام کے انتظار میں ہے، وہ اپنے امام کے انتظار میں ہے، وہ امام کے مصلی کی طرف تک رہے ہیں، وہ صحابہ صفوں میں بیٹھے ہیں، آپ آئیں گے ان کی امامت کرائیں گے، وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں یا رسول اللہ. ادھر سے عباس چچا آئے ہیں، ادھر سے علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. کہا علی، کہا عباس مجھے اٹھاؤ. کہا یا رسول اللہ چلنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کا جسم بڑا لاغر ہو گیا ہے، آپ کی پر کمزوری طاری ہے، کیسے؟ کہا اٹھاؤ مجھے، کہا اٹھاؤ مجھے. ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر ہے، دوسرا ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر ہے. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. جو قدم حضرت عائشہ کے حجرے سے طباعت کے ساتھ وہ قدم نکلا کرتے تھے، آج دونوں ہاتھ دونوں ایک چچا اور بھتیجے کے ہاتھ پر ہے، کندھوں پر ہے. اور نبی کریم کو عبادت کا شوق اتنا ہے کہ وہ علیل حالت میں بھی ایسی علیل حالت، صحابہ کہتے ہیں جو قدم اٹھ اٹھ کر آیا کرتے تھے، آج وہ قدم لڑ لڑ کر آ رہے ہیں جس سے نبی کے قدم مبارک سے لکیریں پڑ رہی ہے ریتی پر. اللہ اکبر. یہ نبی عبادت کا شوق رکھتے ہیں. یہ نبی جو ایسے وقت میں مرض الموت میں ہے، ایسے مرض میں ہے، اٹھنا نہیں آتا. کیا ہو گیا ہمیں؟ کمروں میں دم خم ہے نا ہمارے؟ ہاں ابھی ریڑھ کی ہڈی میں ابھی جوان ہے نا، اللہ نے صحت دیا ہے نا، آ سکتے ہیں نا. کیا ہو گیا آپ کو اور مجھ کو؟ کیوں نہیں آتے مسجدوں کی طرف؟ کیوں نہیں بھرتے مسجدوں کو ہم؟ یہ عبادت کا شوق نبی کریم کا کہ اتنی اعلی حالت کے بعد بھی نبی کریم ہے کہ مسجد میں تشریف لائے ہیں. میرے بھائی اپنے اندر یہ عبادت کا شوق پیدا کرو. یہ عبادت کا شوق بہت کر لیے شوقاں ابھی تک. ہاں موبائل کا شوق، برانڈڈ کپڑے پہننے کا شوق، اچھی گاڑی خریدنے کا شوق، ہاں بہت شوق کر لیے کرنے تک. بس اب اللہ کے واسطے آؤ، اگر تمہیں رغبت لانا ہے اپنی زندگی کے اندر، شوق پیدا کرنا ہے، تو پھر تمہیں قرآن پڑھنے سے محظوظ ہونا ہوگا، تمہیں قرآن پڑھنے سے سکون ملنا ہوگا. یہی کامیابی کی علامت ہے اصل میں. عبادت میں شوق میرے بھائی، عبادت میں شوق. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں.
ترمذی کے اندر واقعات نقل ہوئے ہیں صحیح اسناد کے ساتھ. اللہ کے نبی کھڑے ہیں مسجد نبوی میں امامت کرا رہے ہیں, صحابہ پیچھے کی صفوں میں کھڑے ہیں. کیا حالت ہے صحابہ کی؟ فقر و فاقے چل رہے ہیں گھروں کے اندر, مہینوں مہینوں ہفتوں ہفتوں صحابہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا میرے بھائی, اللہ اکبر, نہیں جلتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے بیٹے حضرت اسماء کے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, بیٹے نبی کے گھروں میں, نبی کے حجروں میں, نبی کے گھروں میں 3 چاند گزر جاتے. اللہ اکبر, کتنے چاند؟ مہینے میں ایک چاند نکلتا ہے نا, کہتے 3 مہینے 3 چاند گزر جاتے بیٹے بھتیجے, لیکن نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اللہ اکبر. 3 بھائی, یہ بات کوئی آسان بات سمجھ آئی کیا آپ کو اور مجھ کو؟ ہاں, کیا یہ بات صرف سننے کی حد تک اچھی ہے کیا؟ کیا صرف میٹھی میٹھی سنتوں پر عمل کریں گے؟ کیا صرف جو من کو بھاتا ہے اس طرف آئیں گے؟ کیا کبھی یہ باتوں پر یہ جو ہے نا کان نہیں دھریں گے؟ اما عائشہ کہتی ہے 3 مہینے نبی کے گھر میں گزر جاتے اور کبھی چولہا نہیں جلتا. اللہ اکبر. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, رزق کی فراوانی ہے آپ کے میرے گھروں میں میرے بھائی, رزق کی فراوانی ہے آپ کے میرے گھروں میں. رب کریم ضرورت سے زیادہ رزق دے رہا ہے آپ کو اور مجھ کو, آج ہماری اوقات سے بڑھ کے نواز رہا ہے ہم کو آج اللہ رب العالمین. مہینوں کا راشن پڑا ہے ہمارے گھر میں, کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ وہ صحابہ اور نبی کریم ہے. ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی امامت کرا رہے ہیں, صحابہ کیا حالتوں میں ہے؟ فقر و فاقہ میں ہے. ایسے فقر و فاقہ میں, فقر و فاقہ 1 دن 2 دن کا نہیں, کہتے ہیں صحابہ اکرام کے یہاں اتنا فقر, اتنا فاقہ, اتنے دنوں کی بھوک کہ صحابہ دوران نماز کے درمیان بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے. اللہ اکبر. ہاں, وہ بھوکے رہ کے بھی نماز نہیں چھوڑے, وہ بھوکے رہ کے بھی مسجد کو آنا نہیں چھوڑے. ذرا تھوڑی سردی دکھ رہی گھر میں, تھوڑا بدن میں درد دکھ رہا گھر میں, تھوڑا پیر میں درد دکھ رہا گھر میں, تھوڑی سستی دکھ رہی گھر میں. ہمارا یہ مسئلہ ہے نا, ہمارا کو تو بہانہ ہونا بھائی, ہم کو تو بہانہ چاہیے اصل میں, مسجد نہ جانے کا بہانہ. ہاں, صحابہ کرام نمازوں میں گر رہے ہیں. بعض یہودی اور مشرکین, بعض کفار صحابہ کی یہ حالت دیکھ کر ان پر ہنستے. ارے لوگوں کو کیا ہو گیا دیکھو, یہ ہمیشہ عبادت میں کرتے رہتے, ہاں یہ زیادہ کمانے کے شوقین نہیں ہے, یہ زیادہ مال کے لالچی نہیں ہے, بڑے عجیب لوگ ہیں, یہ پیسہ زیادہ نہیں کماتے. صحابہ کی یہ بات, صحابہ کو یہ بات سن کر تکلیف ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہتے, اے ساتھیوں غمگین نہ ہو, غمگین نہ ہو, یاد رکھو اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فاقہ کچی کے بدلے میں, یہ فقر و فاقہ کے بدلے میں, یہ غریبی کے بدلے میں اللہ کل قیامت کے دن تمہیں جو انعام دینے والا ہے, وہ انعام کا اگر تم کو علم ہو جائے تو تم بار بار اللہ سے فقر و فاقہ کی دعائیں کرو. اللہ اکبر. عبادت میں شوق میرے بھائی, مسلمان کو عبادت کرنے سے دنیا کی کوئی چیز آڑ آ ہی نہیں سکتی اصل میں. ہاں اصل میں یہی ہے مسئلہ, کوئی چیز آڑ نہیں آ سکتی, بشرط یہ کہ شوق پیدا ہو, ذوق ہو ہمارے سینوں کے اندر کہ ہم بھی شوق رکھنے والے ہو. نبی کریم جیسا شوق رکھتے تھے عبادت میں, صحابہ کرام جیسا شوق رکھتے تھے. ابو بکر صدیق ہے, دیکھو یہ دوسرے خلیفہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح مسلم میں روایت کرتا ہے, بڑی مشہور روایت ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں سوال کیا, لوگوں کوئی ہے تم میں سے کیا جو روزے کی حالت میں ہو؟ کوئی ہے روزے دار ہے کیا تم میں سے کوئی؟ ایسے ہی خاص دن نہیں, ایسے ہی پوچھ لیا اللہ کے نبی نے صحابہ سے ایک مجلس میں, کوئی روزے دار ہے کیا؟ انا ابو بکر صدیق کہا یا رسول اللہ میں ہوں.
میں ہوں روزے سے یا رسول اللہ, روزے سے ہوں, روزے کی حالت میں ہوں. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا کوئی ہے تم میں سے جو آج کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ کے آیا ہو؟ کوئی مسلمان؟ یا رسول اللہ میں ہوں ابو بکر صدیق. اللہ اکبر, روزے سے بھی ہے, مسلمان کا جنازہ بھی پڑھ کے آئے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا ہے تم میں سے کوئی یہاں پر کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں ہوں نا آپ کا خادم ابو بکر, روزے سے بھی ہوں, جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہوں, مسکین کو کھانا بھی کھلا کے آیا ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے ہے کوئی یہاں پر جو کسی جو ہے نا بیمار کی عیادت کر کے آیا ہو؟ کہا یا رسول اللہ انا, میں ہوں نا, میں ابو بکر ہوں نا, میں جنازے میں ایک مسلمان بیمار کی عیادت کر کے آیا ہوں. اللہ کے رب, دیکھو آپ کیا عبادت کا شوق ہے, کیا ذوق ہے, ایک ہی دن میں روزے سے بھی ہے, جنازہ بھی پڑھ کے آئے ہیں, مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے, بیمار کی عیادت بھی کر کے آئی ہے. اللہ کے نبی نے رہتی دنیا تک کے امت مسلمہ کے لوگوں کو یہ خوشخبری دے دی کہ جو عبادت کرنے میں ذوق رکھتے ہیں, جو ہے نا نیک اعمال کرنے کا شوق رکھتے ہیں, اللہ کے نبی نے رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کو خوشخبری سنا کر کہا لوگوں سنو, جس مسلمان کے اندر یہ 4 عمل جمع ہو جائے اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. ہاں, شوق پیدا کرنا ہے تو یہ عمل ایک جگہ کرنے کا شوق پیدا کرو, یہ شوق پیدا کرو کہ ایک دن کے اندر آپ کے اندر بھی یہ چیزیں آئے, آپ بھی عملوں کو جمع کرنے کی کوشش کرو اپنی زندگی کے اندر. نہیں نا, یہ شوق پیدا کرنا ہے نا ہم کو, اصل میں اس طرف توجہ دینی ہے میرے بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں. یہ عبادت کی شوق کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ عبادت کی شوق کی مثالیں کیا کیا ہے؟ دیکھو آپ, عبادت کا شوق کیسا ہے. دیکھو یہ ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں. کون ہے ذرا بولو دوسرے خلیفہ, بولو زور سے بولو کون ہے؟ ہاں, ہمارے بچوں کو یہ ترتیب سکھاؤ ذرا. ہاں, ہمارے خلفاء کے نام یاد دلاؤ, یہ بچوں کو, ہمارے بچوں یاد کرنا. بچوں, ہمارے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے, دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب ہے, تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان ہے, چوتھے خلیفہ علی ابن طالب ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. دوسرے خلیفہ ہے یہ کون ہے؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری میں بڑا تفصیلی واقعہ نقل ہوا ہے آپ کی شہادت کا, آپ کی شہادت کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا. مجوسی, کیا نام تھا مارنے والے کا, قاتل کا نام کیا تھا؟ ہاں دیکھو, مسلمانوں کو دوستوں کا بھی نام یاد ہونا چاہیے, دشمنوں کا بھی نام یاد ہونا چاہیے. دوست کی بھی پرکھ ہونی چاہیے, دشمنوں کی بھی پرکھ ہونی چاہیے. ایسے دیوانے پنے کی زندگی ہمیں ہمیشہ غفلت کا شکار بنا دے گی. ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے. کیوں کر رہا ہوں معلوم یہ بات میں آپ کو, بہت موٹی بات کر رہا ہوں. دیکھو آپ یہاں پر بہت موٹی بات, لیکن اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بات. یہاں سے ہمارے عقیدے جڑے ہوئے ہیں, یہاں سے سلف صالحین کا منہج, منہج صحابہ کیا ہے, اہل حدیث کا منہج کیا ہے, یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. کیا ہے بولو؟ قاتل عمر کا نام کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا ہے نام قاتل عمر؟ کون ہے بولو؟ ابو لولو فیروز ہے اس کا نام. کیا ہے اس کا نام؟ فیروز ہے اس کا نام. کون ہے یہ؟ عمر بن خطاب کا قاتل ہے. اچھا, مسلمانوں کے پاس فیروز نام رکھتے نہیں رکھتے؟ زور سے بولو, یہیں کو بھی نکل جاتے پوچھو تو. فیروز نام رکھتے نہیں رکھتے؟ بولو زور سے بولو. رکھتے نہیں. اچھا, معاویہ نام سنے مسلمانوں کے اندر؟ معاویہ نام سنے کوئی مسلمانوں کے اندر؟ کتنے لوگ معاویہ نام جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. کسی کے خاندان میں معاویہ نام ہے تو بتاؤ, کسی کے خاندان میں. اچھا, فیروز نام ہے سوالے ہاتھ اٹھاؤ. ایسے ہی پوچھ رہا ہوں میں, پکڑ لیتا ہوں نہیں, کچھ بھی خرچہ ورزہ دینا نہیں ہے, ایسے ہی پوچھ رہا ہوں تاکہ ایک علمی نقطہ آپ کے گوشے گزار کر سکوں. امت کے اندر رافضیت کیسے اندر آئی؟ امت کے اندر منہج صحابہ کو بگاڑنے کے لیے, منہج سلف کو بگاڑنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. ہم عمر بن خطاب کے قتل کرنے والے کا نام تو بڑی آسانی سے رکھ دیتے ہیں فیروز, لیکن اللہ کے نبی کے سالے, ہاں یہ کون ہے؟ خال المؤمنین ہے, یہ امت کے ماموں ہیں, یہ کون ہے؟ یہ کاتب وحی ہے. یہ نام رکھنا نہیں ہوتا ہمارے سے. رکھتے نام یہ؟ ہاں, ذرا یہ بارے میں ہمیشہ ذہن میں رکھو.
آخر ایسا کہیں کو ہوا؟ فیروز نام تو رکھ رہے ہیں ہم، حالانکہ عمر بن خطاب کا قاتل ہے، ہمیں کو کوئی گلا شکوا نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے نام سے ہمارے کو. ارے انہیں کرا بھائی نام میں کیا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے معاویہ نام کہیں کو نہیں رکھتے. ہاں کیا پٹی پڑا گئی ذرا دیکھو کبھی زندگی کے اندر. کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ محرم کے آس پاس میں، اگر اللہ موقع دے گا حیات رکھا تو انشاءاللہ عظمت صحابہ پر گفتگو کریں گے اس سلسلے میں انشاءاللہ، تاکہ تھوڑا سا منہج کی وضاحت ہو جائے آپ کے میرے نظروں کے اندر انشاءاللہ. کون ہے یہ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دوسرے خلیفہ ہے، نماز فجر کی امامت کرا رہے ہیں. کون؟ ابو لولو فیروز، مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا. یہ زہریلا خنجر عمر بن خطاب کے پیٹ کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. عمر بن خطاب بے ہوش ہو گئے، ہوش میں نہیں آ رہے، ہوش میں نہیں آ رہے. کیسے ہوش میں لائے؟ کیا کر کے ہوش میں لائے؟ ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، آ کر کہا امیر المومنین کے سامنے تم نماز کا تذکرہ کرو، نماز کا سوال کرو، یہ بات کرو کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، اس بارے میں پوچھو کہ کیا نماز ہو گئی ہے. لوگوں نے کہا ارے بھائی تم کیا عجیب بات کرتے ہو، امیر المومنین شہید ہوئے ہیں، بے ہوش پڑے ہیں، تم کیا سوال. کہا نہیں، میں جانتا ہوں ان کو دنیا کی کوئی چیز ہوش میں نہیں لا سکتی، ان کے سامنے تم نماز کا تذکرہ کرو فوراً اٹھ بیٹھیں گے. صحابہ نے پوچھا، نماز ہو گئی، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. کیا دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب ہوش میں آ گئے ہیں. اللہ اکبر. اور سوال یہی کرتے ہیں کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ اللہ اکبر. کیا میں نے نماز پڑھی؟ اللہ اکبر. کیا نماز کا شوق، کیا عبادت کا ذوق دیکھو آپ عمر بن خطاب رضی اللہ. میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی عبادتوں کو کہاں لگاؤ؟ اللہ کی عبادت میں لگاؤ. اللہ کی عبادت میں کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ شاب النشا فی عبادت اللہ. جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے گا، کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے میں. اللہ ایسے نوجوانوں کو VIP کا درجہ دے کر عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ اکبر. ہاں اصل عمر یہ ہے عبادت کی. اصل عمر، ایک بہت بڑے عالم صاحب کہتے ہیں جوانی میں عبادت اصل ہے، جوانی کی عبادت اصل ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیے بھی گیدڑ بن جاتے ہیں. ہاں آدمی جھک جاتا ہے بڑھاپے کے اندر، ہو گیا خلاص. اصل جوانی میں جھکنا ہے، آ کر اصل جوانی میں سجدے میں سر لگانا ہے. ہاں بڑھاپے میں تو اچھے خونخوار لوگ بھی نرم ہو جاتے ہیں. جوانی میں آؤ میرے بھائی، آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے نا انشاءاللہ. ہاں یہ وعدہ کرو انشاءاللہ 5 نمازوں کی پابندی کریں گے وقت پر. بولو زور سے، کریں گے وقت پر، کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ لے کے یہاں سے جا رہے ہیں تو فائدہ ہے، اگر یہ لے کے یہاں سے آئے بیٹھے چلے گئے کوئی فائدہ نہیں آنے کا. اصل عملی طور پہ وعدہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ سے وعدہ کرو. کس سے وعدہ کرو؟ کس سے وعدہ کرو؟ آواز ہلو ہو گئی، میں رک جاتا ہوں. وعدہ کرو اللہ سے کہ اللہ 5 وقت جب تو مسجدوں سے صدا لگائے گا، اللہ لبیک کہہ کے تیرے گھر میں حاضر ہو جائیں گے. زور سے کہو انشاءاللہ. امام ذہبی رحمہ اللہ، یہ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی سیر و اعلام النبلاء کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. ابو ثعلبہ رحمہ اللہ ہے. کون ہے یہ؟ ابو ثعلبہ رحمہ اللہ، بڑے عابد، بڑے عبادت گزار، بڑا عبادت کا شوق اور ذوق رکھنے والے، بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت کرنے والے. اور کہتے ہیں وہ تہجد کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اللہ اکبر. تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے. پابندی کے ساتھ وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. اتنی پابندی کہ بوڑھے ہو گئے، اتنے علیل اور کمزور ہو گئے کہ اپنے آخری ایام چل رہے ہیں، پھر بھی تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی. امام ذہبی کہتے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے ہمیں بتایا کہ ان کا انتقال ایسے وقت میں ہوا کہ وہ نماز تہجد کی حالت میں تھے. اللہ اکبر. کیا کہا اللہ؟ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. یبعث کل عبد. نوجوانوں
میری نوجوان ماؤں بہنوں ذرا اس طرف توجہ دو. نبی محترم کہتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، بندے کو اللہ کل قیامت کے دن اسی عمل پر اٹھائے گا، اسی حالت میں اٹھائے گا جس حالت میں اس کی موت ہوئی ہے. اللہ اکبر. تم دیکھ رہے ہیں فلم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، یقین جانو اگر اس حالت میں مرے اللہ ہی رحم کرے ہم پر. اللہ اکبر. 1 مہینے 1.5 مہینے کی بات ہے، حیدرآباد میں ہم ایک راستے سے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مدد کرنے کی خاطر ہم رک گئے. آج کل عجب مسئلہ ہو گیا، کوئی مشکل میں ہے تو لوگ موبائل نکال لے رہے، موبائل سے مدد ہوتی، ویڈیو لیے تو مدد ہوتی نہیں. میرے بھائی یہ سب بیکار کے، مدد کر سکتے ہیں تو کرو جا کے. ہم بھی رکے کیا ہوا دیکھنے کے لیے. کیا دیکھتے ہیں ایک نوجوان سڑک پر پڑا ہوا ہے، بائک بکھری پڑی ہے، یہ نوجوان ادھر پڑا ہے، سر سے خون نکل رہا ہے اور ہاتھوں میں سگریٹ پکڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. کیا حالت میں گئے وہ اللہ کے پاس. تم سگریٹ نوش کرتے کرتے گئے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ایک نوجوان کو غسل دینے کے لیے گئے، میت کو غسل دینے کے لیے گئے. غسل دے رہے ہیں نوجوان کو، بمشکل 20-22 سال کا نوجوان ہوگا. اس کو وضو کرانے کے لیے منہ کھولے، منہ کے اندر اتنا گٹکا اور زردہ بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. کیا یہ حالت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر دے گا، خوش ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا ایسے اعمال پر موت ہوگی ہماری، ایسی حالت میں اللہ کے پاس جائیں گے. انسان سمجھتا ہے اب کر لیں گے، موت اب تھوڑی آ رہی. موت بعد میں آتی بھائی، موت اب آتی. ہاں بھائی کتنے سال کے؟ 18 سال کے. ہاں ابھی تو 18 سال کے ہے نا بھائی. موت کب؟ 60 سال میں آتی. موت کب آتی؟ ابھی کیا ہے یہ بال کالے ہیں، کیا ہے یہ بال کالے ہیں، یہ بال سفید ہو گئے تو موت آتی. ابھی تو 35-40 سال کے ہیں، کمانے کی عمر ہے، ذرا پیسہ کما لیں گے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، ہمیں کیا، پیسہ آ رہا ہے، آنے دو نا بھائی. یہ تو دن یہی کمانے کے دن ہے نا. بس انسان سمجھتا ہے کہ اس کو موت جوانی میں نہیں بڑھاپے میں آئے گی. انسان سمجھ بیٹھا ہے، نوجوان سمجھ بیٹھا ہے 18 سال میں یہ مرنے والا نہیں بلکہ اس کو 80 سال میں موت آنے والی ہے. رب کریم قرآن مجید میں واضح انداز میں کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. لوگوں جب بندے کا آخری وقت آ جاتا ہے تو بس یہ آ ہی جاتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. میرے بھائی ہم نے نہیں اٹھائے اپنے کندھوں پر، ہم نے جوانوں کے جنازوں کو کندھے نہیں دیے ابھی تک. کیا ہم نے 1-2 مہینے کے دلہا دلہنوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ جاؤ آپ کے اردھا پور کا قبرستان گواہی دے گا. وہاں پر مہینوں کے بچوں کی بھی خبریں ملیں گی، وہاں پر 1 دن کے بچے کی بھی خبر آپ کو ملے گی، وہاں 18 سال کے نوجوان کی خبر بھی آپ کو ملے گی. جاؤ جا کر دیکھو، مشاہدہ کرو. کیا سمجھتے ہیں یہ موت آئے گی تو کیا موقع دے گی ہمیں؟ نہیں دے گی میرے بھائی. جب یہ آتی ہے تو بس آ جاتی ہے. عمل کرو. شوق عبادت کا عبادت میں ہونا چاہیے، عبادت میں شوق ہونا چاہیے میرے بھائی. یہ اصل ہے ہمارے واسطے، یہ اصل کام ہے کرنے کا آپ کے میرے واسطے. ایسا نہیں کہ من چلے ہیں تو بس جو من میاں یا کرتے چلے جا رہی. من چاہی زندگی، من چاہی زندگی. جب بھی پوچھ رہی کل کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، کل سے کروں گا، کل سے شروع کروں گا. یہی ہے نا مسئلہ. یہ ہوشیار قسم کے لوگ ہیں. نہیں ہوشیار نہیں، 1.5 ہوشیار قسم کے لوگ ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ کل سے شروع کر دو. آؤ بھائی آؤ، کل سے آؤ نماز کو، ہاں کل سے آ جاتا ہوں. اچھا دل میں بھی بول لیتے ہیں آج تو نہیں کر لیا، کل سے شروع کرتا ہوں، کل سے شروع کرتا ہوں، کل سے شروع کرتا ہوں. یہی نا. یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھو. یہ کل کی چکر میں ایک ایسا کل آنے والا ہے زندگی میں جس کا کوئی کل نہیں ہوگا، یقین جانو. ہاں پھر اس کا کوئی کل نہیں. پھر بے سد مردہ ہو کر ہمارے اپنے گھروں میں تختوں پر پڑے ہوں گے، ہلنے کی گنجائش نہیں ہوگی ہمارے پاس. عبادت میں شوق میرے بھائی. دیکھو اب ذرا معاشرے کے اندر نوجوانوں کی موتیں ہمیں اس بات کا درس نہیں دے رہی ہے کیا؟
آپ کے اردھاپور کے نوجوان نا پچھلے رمضان میں، یاد ہے؟ بھول گئے؟ پچھلے رمضان نا، پچھلا رمضان یاد ہے نہیں اردھاپور کے لوگوں؟ کیا وہ نوجوان جاتے جاتے ہمیں یہ سبق نہیں دے گیا کہ دیکھو لوگوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ موت کا فرشتہ آنن فارن ہماری زندگیوں میں کبھی بھی آ سکتا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کو راضی کر لو۔ کیا یہ ہم نے سبق نہیں سیکھا لوگوں سے؟ کیا وہ نوجوان ہمیں سبق نہیں دے کر گیا؟ اللہ اکبر! ہماری اپنی ٹیم کاروان میں، مسجد رحیم خان میں 21 سال کا نوجوان 2 مہینے پہلے آپ کے بھائی کا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، وجہ پتا تھی نا؟ ہمارا ایک بھائی تھا محمد حبیب، قاری قرآن، بہترین قرآن پڑھنے والا، بہترین، اور کیسا بچہ، ایسا نوجوان اکیلا پورے خاندان سے توحید کے واسطے لڑ گیا، اللہ اکبر، اکیلا۔ 6 مہینے ہوا تھا نکاح ہو کے۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے، ابھی زندگی کی شروعات تھی، اولاد ہونے والی ہے 6 مہینے بعد۔ 6 مہینے کا دلہا صبح فجر کے وقت ایک چیخ مارا اور یہ دنیا سے چلے گیا، خلاص۔ نہ شوگر، نہ بی پی، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ، ہٹا کٹا بہترین نوجوان، بغیر کچھ وجہ کے۔ اور موت کو کوئی وجہ نہیں چاہیے میرے بھائی۔ تم سمجھ رہے ہیں کہ ہلو علیل ہو کے مرتے، نہیں صاحب، یہ بڑی غلط فہمی ہے، یاد رکھو، یہ بڑی غلط فہمی ہے نوجوانوں، یہ بڑی غلط فہمی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ موت، جو بندہ جس عمل پر مرے گا کل قیامت کے دن، اچھا آپ کو معلوم ہے اگر کوئی طواف کرتے کرتے احرام کی حالت میں مر جائے، معلوم آپ لوگوں کو یہ مسئلہ؟ طواف کی حالت میں اگر کوئی مر جائے تو اس کو کفن دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا چہرہ کھلا رکھا جاتا ہے۔ آج بھی دیکھو آپ، بہت سارے حاجیوں کا چہرہ کھلا رکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ حاجی ہے، یہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے پڑھتے مرا ہے احرام کی حالت میں، اس کا چہرہ کھلا رکھو، نہ ڈھکو اس کے۔ کہا یا رسول اللہ ایسے کیوں؟ کہا کل قیامت کے دن جب یہ حاجی اٹھے گا میدان محشر میں تو یہ مرا تھا لبیک پڑھتے پڑھتے، کل میدان محشر میں اٹھے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک پڑھتے پڑھتے اٹھے گا، اس کا چہرے کو کھلا رکھو تم۔ اللہ، گناہ کرنے سے پہلے، عبادت سے غافل ہونے سے پہلے تھوڑی دیر سے نماز پڑھ لے تو بولے تو وہ تھوڑی دیر کی مہلت ہے کیا تمہارے پاس؟ بعد میں پڑھ لے تو بولے تو بعد میں پڑھنے تک کی مہلت کوئی گارنٹی دی ہے کیا اپنے کو؟ یہی مسئلہ ہے میرے بھائی۔ ایک اچھا واقعہ یاد آیا میرا ایک کزن ہے، میں ہمیشہ سناتا ہوں یہ واقعہ۔ میرا ایک کزن ہے تو تقریباً 16-17 سال کی عمر کا ہوگا، ہے کوئی 16-17 سال کے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہے کوئی 16-17 سال کے؟ کوئی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ۔ ہے 15-16-17 کے؟ ہے نہیں؟ ہے یہاں بیٹھے ہو۔ داڑھی آنی شروع ہوئی چھوٹی چھوٹی میرے ساتھ۔ میں نے کہا میرے بھائی ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ نبی کی سنت آ رہی ہے، اس کو رکھ دو، چھوڑ دو اس کو۔ کہا بھیا ٹھیک ہے، نبی کی سنت ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ 6-8 مہینے گزرے، ذرا بڑی ہو گئی تو اس کی دادی نے اسے بلایا، اس کی دادی نے اسے بلا کر کہا اے بچے، اے تیری عمر کیا ہے، داڑھی کٹاؤ۔ بولا کہ کو دادی؟ نہیں بیٹے اتنی عمر میں نہیں چھوڑتے داڑھی، وہ جب 40-45 کے ہو گئے تو چھوڑنا بیٹے، اب نہیں۔ یہ بچہ بولا ارے میرے پاس آیا، بھیا تم بول رہے چھوڑو، دادی بول رہی کاٹو۔ اچھا دادی یہ بول رہی کیا رکھو، اب نہیں، کب رکھنا ہے نا؟ اپنے پاس بھی ہے نہیں ہے، یہ عمر میں نہیں، تم چھوٹے ہیں ابھی، تم 40-45 کے ہو گئے تو رکھنا۔ میرے پاس بچہ ہے، میں بولا اچھا ٹھیک ہے کام کرو، تم تمہارے دادی کے پاس جاؤ، جاتے جاتے ایک بانڈ پیپر خرید کے لے کے جاؤ۔ بانڈ پیپر سمجھتے نا، ایگریمنٹ وہ کرتے، دیکھو 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے میں گورنمنٹ کی طرف سے ملتا، اسٹیمپ پیپر ملتا نہیں۔ ہاں میں بولا وہ ایک لے کے جاؤ، 50 روپے والا پین بھی لے کے جاؤ۔ بھیا کیا ہے؟ جاؤ بھائی تم جا کے بولو دادی کو، دادی اس پہ لکھ کے دو، دادی اماں اس پہ لکھ کے دو، آپ کہتی ہو تو داڑھی کٹوا دیتا ہوں اور 40 میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن مجھے اس پر لکھ کے دو کہ تم یہ بات کی گارنٹی دو گی کہ تمہارا پوترا 40 سال کی عمر تک زندہ رہے گا۔
دیتے لکھ کے؟ کون کون لکھے دیتے بولو؟ 40 سال 40 سیکنڈ کی یہاں پر جو ہے نا گارنٹی نہیں ہے. کتنے سیکنڈ کی؟ اب یہاں کھڑے ہوا ہوں 10 سیکنڈ میں گر جاتا ہوں, خلاص گیا خلاص آدمی یہاں دنیا سے, پھر روکنے والا کوئی نہیں. میرے بھائی نیک عمل میں رغبت پیدا کرو, زندگی کے اندر نیک اعمال میں شوق پیدا کرو. کیسا شوق؟ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں, خاص آپ یہ حدیث ضرور سنو. آج کیسا مسئلہ ہے نہیں, سب کاموں کو اہمیت دیتے, نماز بعد میں بولتے اپن. سب کاموں کو اہمیت پہلے دے دیتے, نماز کب؟ اب خواتین ہیں تو خواتین کے حساب سے. خواتین کیا بولتے ہیں؟ 2 سیٹیاں ہونے کے بعد پڑھتے بولتے. کوکر کے 2 سیٹیاں ہو گئے تو پھر پڑھتے نماز, اس سے پہلے نہیں پڑھتے. واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے 2 راؤنڈ ہو گئے تو پھر پڑھ لیتے, پھر وہ کر کے پڑھتے, پھر یہ کر کے پڑھتے, وہ یہ کر کے یہ کر کے یہ کر کے بولے تک صبح سے شام ہو جاتی پورے کاموں کے اندر. کام ختم ہونے والا نہیں, عبادت کا ٹائم ختم ہو جاتا. دیکھے دیکھے کیسی عبادت کا شوق, کیسی عبادت کا ذوق. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے, کیا دیکھتے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر ایک پلر ادھر ہے, ایک ستون ادھر ہے, ادھر کے ستون سے ادھر کے پلر کو بیچ میں ایک رسی باندھی ہوئی ہے, ایک رسی باندھی ہوئی ہے. یہ پلر سے یہ پلر کو ایک رسی باندھ کر رکھی گئی ہے. نبی کریم, حضرت انس کہتے ہیں, نبی کریم مسجد میں داخل ہوئے, پوچھا یہ رسی کس نے باندھی, یہ رسی کس نے باندھی؟ میری ماؤں بہنوں ذرا سنو, حضرت انس نے اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, یہ ام المؤمنین, یہ مومنوں کی ماں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے باندھی ہے. کہا کیوں 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 باندھ کے رکھی ہے یہ رسی؟ کہا یہ جب عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے تو اتنا لمبا قیام کرتی ہے, اتنی لمبی نماز پڑھتی ہے کہ جب تھکنے کا موقع آتا ہے یہ رسیوں کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی ہے, پھر نماز کو آگے بڑھاتی ہے. اللہ اکبر. لوگوں یہ شوق ہماری ماؤں میں سے کہاں چلا گیا, یہ شوق ہماری بہنوں میں سے کہاں چلا گیا کہ امت کی مائیں یہ درس دے کے گئی ہے کہ وہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے, تھکنے کے باوجود بھی اللہ کی محبت میں, اللہ کی خاطر تھک تھک کر بھی لمبی نمازیں پڑھتی ہے. اور ہم معمولی 4 رکعت 10 منٹ کے 12 منٹ کے, کتنے دیر کی ہماری نماز ہے, اس میں بھی ہمیں چین نہیں, اس میں بھی ہمیں قرار نہیں. بڑی پریشانی کی ہماری نماز آج کل کی ہو گئی ہے. میرے بھائی ذرا یہ بات کی اصلاح کرو کہ امت کی یہ دور کی عورتیں ایسی عبادت کرتی تھی, ہمیں تو شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے کہ ہم مرد ہوتے ہوئے, ہٹے کٹے ہوتے ہوئے, تندرست ہوتے ہوئے, نوجوان ہوتے ہوئے, بولو روزانہ کتنی قرآن پڑھتے ہم؟ آپ بولو بھائی, دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو, کتنی دیر کی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ہماری روزانہ؟ کتنی دیر بھائی؟ روز 1 پارہ پڑھتے ہم. دیکھو ایسے ہی دیکھیں گے, ایسا سروے بھائی, روز 1 پارہ پڑھنے والے ہاتھ اٹھاؤ, روز 2 پارے پڑھنے والے ہاتھ اٹھاؤ, روز آدھا پارہ پڑھنے والے ہاتھ اٹھاؤ. آپ دیکھو اندازہ ہو جاتا یہیں پر امت کی کیا حالت ہے. ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. بچے کو اسکول کے, کالج کے ایسے ایسے سب وہ کتابیں پڑھا ڈال رہی ہیں, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تلاوت کا شوق نہیں ہے ہمارے پاس, نہ تلاوت کرنے کا شوق, نہ تلاوت سننے کا شوق. کب پڑھتے قرآن؟ کون تو بھی مرنا تو, ارے جو قرآن زندوں کے واسطے آیا کیا کر دیا نے اس کو. اچھا قرآن کی بات آئی تو ایک اور بات بھی آ گئی ذہن میں, تعویذیں لٹکانے کا رواج ہے ہمارے پاس. مسلمانوں کے پاس قرآن کی آیتیں لکھ کے لٹکاتے. معلوم آپ لوگوں کو قرآن کی آیتیں لکھ کے لٹکانا جائز نہیں ہے اسلام میں. یہ قرآن کی بے حرمتی ہے اصل میں. تھوڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, نہیں وہ مسلک کی بات, جماعت کی بات آ جاتی بیچ میں. نہیں, مسلک کی جماعت کی بات نہیں ہوتی, یہ قرآن کی عظمت کی بات ہے, یہ قرآن کی اہمیت کی بات ہے. کیا کوئی قرآن لے کے ٹوائلٹ میں جا سکتا؟ نہیں جا سکتا. تو قرآن کی ایک آیت گلے میں ڈال کے جا سکتا کیا پھر؟ ہاں, کتنی عجیب بات ہے نا یہ, کتنی عجیب. نہیں وہ ہمارے بچے کو جو ہے ڈالے تو وہ کیا ہو گیا, اچھا ہو گیا ہمارا بچہ, ہمارے بچے کو بہت بیمار ہو رہا تھا ہمارا بچہ, تو کیا ہو گیا, وہ ڈالتے کیا ہو گیا, بچہ ہمارا تندرست ہو گیا. اچھا قرآن لٹکائے تو اچھے ہوئے. کتنی عجیب بات ہے نا, جو پڑھنے کی چیز تھی اس کو لٹکا کے پھر رہے. میں مثال دیتا ہوں, ہمیشہ تعویذوں کے بارے میں بات آ گئی تو کھانسی ہوتی ہے نا, کھانسی انسان کو کھانسی ہو رہی ہے, ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہیں کیا لکھتا, ٹانک.
सिरप लिखता नहीं, 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml शाम में पियो बोल के बताया। एक ऐसी बेहोश आदमी बोला इसको पी लिए तो ख़त्म हो जाती है, इन्हें ख़त्म हो गए तो एक और नहीं खरीदना पड़ता। खांसी छोड़ी ना, एक काम करेंगे इसको डोरी बन के गले में लटका लेंगे, कम हो जाती खांसी। बोलो कम होती खांसी, कम होती। टॉनिक पीने की है, लटकाने की है? पिए तो कम होती, लटकाए तो कम होती। अच्छा मान लो एक बंदा आके आपको बोल रहा अरे नहीं भाई मैं लटका लिया तो कम हुई मेरे को खांसी, तो आप भी लटका लेते हैं। अरे मियाँ कम होने वाली थी कैसा भी होने, तू लटकाया तो भी कम होती थी, तू नहीं लटकाया तो भी क्या बीमारी हमेशा को आ जाती। अल्लाह बीमारी देके शिफा भी दे देता, फिर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, इसके बाद शिफा दे देता अल्लाह। कुरान की तिलावत का शौक हमारे सीनों में हमेशा होना चाहिए। कैसा शौक, कैसा ज़ौक़, आओ ज़रा ये वाक़या अपने जहन नशीन हमेशा करो। कैसा शौक़ देखो आप। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ाक़ का मामला है। मालूम ये ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ाक़, ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ाक़ कहते हैं हम अल्लाह के नबी के साथ गए, अल्लाह के नबी एक जगह पड़ाव डाले। हज़रत जाबिर कहते हैं हम एक जगह पड़ाव डाले, वहाँ रुक गए। अल्लाह के नबी ने कहा कौन है जो मुसलमानों के काफिले की पहरेदारी करेगा, कोई है क्या तुम में से? तो 2 लोग उठ गए। कितने लोग उठे? 2 लोग उठे। देखो कुरान की तिलावत का शौक क्या होता, कुरान की तिलावत का ज़ौक़ क्या होता। हज़रत अम्मार बिन यासिर और हज़रत अब्बाद बिन बिशिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बाद बिन बिशिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों उठ गए। कहा या रसूलल्लाह हम करेंगे। दोनों टीले पर खड़े, उधर दुश्मन है पहरेदारी कर रहे हैं, इधर पूरे मुसलमान और नबी आराम फरमा रहे हैं। टहलते टहलते हज़रत अम्मार बिन यासिर को थोड़ी नींद आने लगी। कहा भाई मैं कुछ देर के लिए लेटता हूँ, तुम ठहरे रहना, फिर मुझे जगा देना। हज़रत यासिर लेटे, आंख लग गई। हज़रत अब्बास खड़े खड़े कह रहे हैं खाली खड़े के क्या करूँ, नमाज पढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर, क्या करता हूँ? नमाज पढ़ता हूँ। नमाज में खड़े हो गए, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह कहफ की तिलावत शुरू की। ऐसे महसूस हो रहे हैं, ऐसा शौक है तिलावत का, ऐसा वो महबूब के कलाम में ऐसा गौता जन हो गए हैं कि सारी दुनिया को छोड़कर वो सूरह कहफ की तिलावत पर है। उधर से दुश्मन देखता है कोई बंदा खड़ा है, हो सकता है हमला कर दे, उधर से टाक कर एक तीर मारा, आकर लगा हजरत अब्बास के जिस्म में। सूरह कहफ की तिलावत में इतने महसूस है कि दौरान तिलावत आसानी से वो तीर को निकाल कर नीचे फेंक दिया, एक और तीर आकर लगा, दूसरे तीर को भी निकाल कर फेंक दिया, तीसरा तीर आकर लगा, तिलावत जारी है। ऐसे महसूस है, ऐसे शौकीन है इबादत के कि सूरह कहफ की तिलावत में मगन है। जब 3 तीर लग गए, नमाज खत्म हुई, जाकर हजरत अम्मार बिन यासिर को जगाया। कहा ए अम्मार जरा उठ जाओ। जैसे ही देखे हजरत अब्बास को, अरे अब्बास ये क्या, तुम मुझे जगाए क्यों नहीं? पहली तीर लगी थी, पहला जख्म आया था, आवाज दे देते मैं जग जाता, कुछ देख लेता। कहा ए अम्मार ये कुरान की तिलावत का शौक मुझे ऐसा है कि मैं इसके बीच में किसको आना पसंद नहीं करता। मैंने सूरह कहफ की तिलावत शुरू की, दिल चाहा तो मुकम्मल सूरह कहफ पढ़कर ही इत्मीनान लिया। अल्लाह अकबर, ये शौक था उनका इबादत का, ये तिलावत का शौक उनका कि तीरों पर तीर लग रहे हैं फिर भी कोई मसला नहीं। बात असलाफ के बारे में आता है कि एक ऐसे इबादत गुजार हमारे असलाफ में से बुजुर्ग गुजरे हैं कि जिनके बारे में आता है कि उनके पैर में जख्म हो गया। क्या हो गया? जख्म। कहा तुम्हें नशा पिलाकर नशे की हालत में पैर काटना पड़ेगा। कहा मैं नशा नहीं पीता, नशा हराम है, किसी जो है ना वक्त मुझे नशा नहीं चाहिए। कहा फिर क्या करें? आज शाम को नमाज में खड़ा हो जाऊंगा, जब तिलावत शुरू करूंगा पैर काट लेना। अल्लाह अकबर, हुआ यही। वो आकर बुजुर्ग खड़े हैं, नमाज में कुरान की तिलावत शुरू की, इतने मगन है पैर कट गया, गिरने के बाद मालूम हुआ कि पैर कटा है। अल्लाह अकबर, कहां गया ये शौक हमारे पास से? कहां गया ये ज़ौक़ हमारे पास से? क्यों ये शौक हमारे अंदर, हमारे नौजवान भाइयों बहनों में पैदा नहीं होता? क्यों इबादत में दिल हमारा नहीं लगता? आखिर ये हमारे असलाफ है मेरे भाई, ये हमारे असलाफ है। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह एक बड़े इमाम के बारे में कहते हैं, इमाम आमश रहमहुल्लाह। आमश मानो अंधे हो गए थे। कैसे अंधे हो गए थे?
بار بار تلاوت کرتے کرتے اتنی محنت کرے آنکھوں سے روشنی. امام اعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ کہ ان کے بارے میں آتا ہے 40 سال. کتنے سال؟ 40 سال یہ مسجد میں حاضر تھے اذان ہونے سے پہلے. اللہ اکبر. ہر نماز میں کب حاضر ہوتے تھے؟ اذان ہونے سے پہلے. عبادت کا شوق یہ تھا. کہتے ہیں کہ مؤذن نے 40 سال تک اذان نہیں دی لیکن میں مسجد میں حاضر تھا 40 سالوں تک. کبھی میں جماعت اولیٰ مس نہیں کیا, کبھی میں تکبیر اولیٰ جو ہے نا نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. ہے نا ہمارا مسئلہ. خاص طور پہ سلفی بھائیاں, اہل حدیث بھائیاں, ذرا تھوڑا اس طرف توجہ دو. سنت اور نفل کی جو ہے نا ذرا پابندی کرو. ہاں تھوڑا سا کاہلی دکھتی ہے ہمیں ہمارے بھائیوں کے اندر اس بارے میں. دیکھو آپ کے بھائی ہیں, آپ کو آئینہ بتا رہے ہیں. اس کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کی اصلاح ہے, آپ کی برائی نہیں, صرف آپ کی اصلاح ہے. یقین جانیے گا تھوڑا نوافل کی پابندی کرو. دیکھو آپ اہل حدیث مسجدیں خالی ہو جاتی ہے فرض ہوتے ہی, ایسے خالی ہو جاتی ہے جیسے کہ سنت ضروری ہے ہی نہیں. ہے نا ہمارے پاس ایسا. یہ نہیں بھائی, دیکھو عبادت میں کوتاہی نہیں, عبادت میں کاہلی نہیں ہونی چاہیے ایک مسلمان سے. آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے. حضرت عامر بن عبداللہ کہتے ہیں یہ علیل وقتوں میں تھے, ایسے وقت میں کہ مرض الموت کے اندر بڑی مشکل کی حالت میں ہے, اٹھنا نہیں آ رہا, چلنا نہیں آ رہا, بستر پر لیٹے ہوئے. اذان ہوئی, حی علی الصلاۃ, الصلاۃ خیر من النوم, حی علی الفلاح. مؤذن اذان دے رہا مسجد میں. حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں میرے بیٹو مجھے اٹھاؤ اس بستر سے, لے چلو مجھے مسجد کی طرف. کہتے ہیں ابا جان فإنک علیل, کتنے علیل ہیں نا آپ, اتنے کمزور ہیں نا, کیسے اٹھ کے جا سکتے ہیں آپ تو چل بھی نہیں سکتے. کہا نہیں بیٹو نہیں, مجھے لے چلو, میں ان بدبختوں میں شامل ہونا نہیں چاہتا, میں ان بدبختوں میں شامل ہونا نہیں چاہتا جن کے کانوں میں رب کی آواز بھی آئی اور وہ بستروں میں پڑے رہ گئے. اللہ اکبر. یہ ہمارے اسلاف تھے کہ بیماری کی حالت میں بھی مسجد کو آنا یہ خوش بختی تھی ان کے پاس. آج تو جان جوان زبردست لوگ ہیں. کتنے بجے اذان ہے بھائی؟ 1 بجے. عشاء کی اذان 8 بجے ہے نا بھائی, 8 بجے عشاء کی اذان, 8:15 کو عشاء کی جماعت. کب آتے مسجد کو اپن؟ کب آتے؟ یہیں رہتے ہوٹل کے پاس ٹھہرے ہوئے, یہیں بازو چبوترے پہ دوست کی دکان پہ یہیں رہتے, دیکھتے رہتے. ہاں بھائی 45, ہاں 46, ہاں 50 ہوئے, ہاں 55 ہو گئے, ہاں 55 ہو گئے تو اب ذرا جلدی جلدی جانا, 2-3 منٹ میں وضو کرنا. ایسا وضو کر کے ایسا پانی جھڑتے سے رہتا, یہاں پر اقامت ہوتی, اپن ٹھہر کے نماز پڑھ لیں گے. یہی وتیرہ نا بھائی ہمارا. ہم تو عین وقت پہ آتے ہیں, عین وقت پہ نہیں. اذان سے پہلے آنا یہ رغبت دلائی گئی نا. لوگ کہتے ہیں بھائی وہ نماز میں خیالات ادھر ادھر چلے جا رہی, نماز میں سکون نہیں ہے. اصل میں ہم نے نماز کی ترتیب کو سمجھا ہی نہیں نا. دیکھو ایک فرض نماز پڑھنے سے پہلے اسلام نے جو تعلیم اور اعمال بتائے ہیں اصل میں یہ ذہن سازی ہے, اس کو سمجھے نہیں ہم. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 3 وقت ہاتھ دھو کے 3 وقت کلی کرے, 3 وقت پانی ناک میں چڑھائے, 3 وقت چہرہ دھوئے, 3 وقت کونیوں تک ہاتھ دھوئے, 1 وقت سر کا مسا کرے, 3 وقت پیروں دھو لیے تو پورے جسم کی گندگی نکل جاتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اصل میں پاکی صفائی کے ساتھ ساتھ یہ وضو کا جو میتھڈ ہے یہ اصل میں مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے ہے کہ بندے عبادت کے واسطے آ رہا, آ بیٹھ اطمینان سے وضو کر, اطمینان سے وضو کر, اطمینان سے سکون سے اچھی طرح وضو کر. اس کے بعد پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, تجھے اللہ کل جنت کے 8 دروازوں سے بلائے گا جنت میں. رغبت دلائی گئی نا, ذہنی طور پر تیار ہونا ہے اصل میں. آ کے فجر سے پہلے 2 سنت, زہر سے پہلے, زہر سے پہلے بھائی آواز نہیں آ رہی, دیکھو ذرا عزت کی لاج رکھ لو. اہل حدیثوں کو بھی معلوم ہے زہر سے پہلے کتنے پڑھتے ہیں الحمدللہ. کتنے ہیں بولو؟ زہر کے بعد کتنے ہیں؟ ہاں 2. عصر سے پہلے, عصر کے بعد, صحیح جا رہی, 12 رکعت میں ہے عصر کی سنت, 12 رکعت میں ہے عصر کی سنت.
ہاں جنت میں جو گھر بننے والے 12 رکعت ہے، یہ 12 رکعت پہ ہے اثر کی؟ بولو ہے نہیں ہے؟ نہیں، کنفیوز ہے، پابندی نہیں ہے اصل میں۔ ذرا ایک اور وعدہ کر لو اللہ سے، ایک اور وعدہ کر لو، اللہ وعدہ کرو اور انشاءاللہ بولو زور سے، اللہ اس بات کا تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کوشش کریں گے فرض نمازیں 5 وقت کی بھی پڑھیں گے، ساتھ میں اس سے پہلے بات کی سنتیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ذرا زور سے بولو، ذرا ہماری مائیں بہنیں بھی بولیں اس سلسلے میں انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں اپنا مسئلہ تو ایسا ہے، کب آتے ہیں؟ اینڈ ٹائم پہ بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، کون بھورے ہو کے آتے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھو، ایسا آنکھ بند کر کے سوچو، آخری وقت قرآن کب کھولا تھا زندگی میں؟ رمضان میں کھولے تھے؟ کسی کا انتقال ہو گیا تو کھولے تھے؟ ہاں کب کھولے تھے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، پابندی کیسی ہے ہماری؟ عبادت کے واسطے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، پڑھتے نماز پڑھتے بول تو اپنے ہمارے بھائیوں کا جواب رہتا، کیا جواب رہتا؟ ٹائم ملا تو پڑھ لیتے ہیں، ٹائم ملا تو کب پڑھتے بولو؟ ٹائم، ارے بھائی جو کام کے واسطے اللہ ہم کو پیدا کرا وہ کام ٹائم ملا تو کرتے ہیں اپن لوگ۔ آؤ میرے بھائی، آخری درس کی حدیث، آج آخری حدیث، یہ بات کو سمجھو، اگر عبادتوں میں غفلت ہے، عبادتوں کا شوق نہیں ہے ہمارے پاس سے، اگر غافل ہے عبادتوں سے ہم، اگر عبادتوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہمارا دل نہیں لگتا، ہم فارغ نہیں ہوتے، دنیا کے سارے جھمیلوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، دنیا کے سارے کاموں کی قربانی دے کر اللہ کی عبادت کے واسطے نہیں آتے، اگر ہمارے پاس اللہ کی عبادت کے واسطے وقت نہیں ہے تو آؤ یہ حدیث پلے باندھ کر جاؤ۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفرغوا لعبادی، تفرغوا لعبادی، اللہ کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تفرغوا لعبادی، اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، تفرغوا لعبادی، تو ہماری عبادت کے واسطے فارغ ہو جا، تو ہماری عبادت کے واسطے آ جا، تو ہماری عبادت کے واسطے سارے دنیا کے معاملوں کی قربانی دے کر تو ہماری عبادت میں مشغول ہو جا۔ تفرغوا الی عبادی، اگر تو ایسا کرے گا کہ سارے چیزوں کی قربانی دے کر تو عبادت کے واسطے فارغ ہوگا، املأ قلبک غنى ویدیک رزقا، ہم تیرے دل کو ایسا غنی کر دیں گے کہ تجھے مالدار بنا دیں گے، ویدیک رزقا، اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے لبالب بھر دیں گے۔ آدمی روٹی کی تلاش میں نماز کی قربانی دیتا نہیں، آدمی دنیا پانے کے واسطے، رزق پانے کے واسطے نماز کی، اللہ کہہ رہے تو دنیا کی قربانی دے کے ادھر آ جا، املأ قلبک غنى، ہم تیرے قلب کو ایسا غنی کر دیں گے کہ تجھے زندگی میں مالدار کر دیں گے، وَيَدَيْكَ رِزْقًا، تیرے ہاتھوں کو لبالب بھر دیں گے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرتا، اللہ کی یہ حدیث قدسی ہے، اور اگر تو فارغ نہیں ہوتا، اگر تو ہماری عبادت کے واسطے فارغ نہیں ہوتا، اپنے کاموں میں مشغول، اپنی پڑھائی میں مشغول، بچوں کو اسکول میں تو ڈال دیتے، پوچھتے نہیں نماز کا اہتمام ہے کیا نہیں ہے، پڑھانے پڑھا کیا کرتا بھائی، کتابیں تو پڑھ لا نہ، اپنا بچہ نماز پڑھا تو بھی چلتا، نہیں پڑھا تو بھی چلتا، 10 سال کا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا، انٹر پڑھ لا، ڈگری پڑھ لا، 100 پڑھ لیا، ڈاکٹر بنا دیے، انجینئر بنا دیے، یہ نمازی نہیں بنا سکے ہمارے بچے کو ہم۔ آؤ میرے بھائی، اگر ہماری زندگی میں عبادت کا وقت نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے ٹائم ملا تو کرتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں فارغ نہیں ہو سکتا عبادت کے واسطے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں املأ قلبک فقرا، املأ قلبک فقرا ویدیک شغلا، اے بندے اگر تو فارغ نہیں ہوا ہماری عبادت کے واسطے تو پھر ہم تیرے دل کو ایسا غریب کر دیں گے کہ تیری زندگی میں غربت ہی غربت ہوگی، ویدیک شغلا، تیرے کاموں کو، تیرے ہاتھوں کو ایسے بیکار کاموں میں الجھا کے رکھ دیں گے کہ تو اپنے زندگی کے کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکے گا۔ وَيَدَيْكَ شُغْلًا، ہاں کس کس کو کامیابی ہونا، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، سب کو ہونا نہیں، ایک ہاتھ اٹھائے تو نہیں، 2 ہاتھ اٹھائے تو ملتی کامیابی، 2 نہیں، اللہ 10 دیا تو 10 بھی ہاتھ اٹھا دیتے، کامیابی ہونا ہے نہیں۔ عبادت میں کامیابی ہے میرے بھائی، عبادت میں کامیابی ہے، عبادت کریں گے اللہ غنی بھی کرے گا، عبادت کریں گے اللہ رزق بھی دے گا، عبادت کریں گے اللہ عزتوں سے بھی نوازے گا انشاءاللہ۔
میرے ایک استاذ ہیں کرناٹکا کے، شیخ یعقوب جامعی، جانتے ہوں گے آپ لوگ، ماشاءاللہ سے شیخ کے ویڈیوز بھی بہت ملتے ہیں آپ کو۔ شیخ یعقوب جامعی استاذ میرے اساتذہ میں سے، وہ انہوں نے خود کہا کہ میرے اور بھائی بھی ہیں، میں بھی ہوں، لیکن میں ایک ہوں جو دین کا داعی اور مبلغ ہوں، میرے بھائی اور دنیا کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جیسا رکھا زندگی میں وہ دنیا کی پڑھنے والوں کو ویسا نہیں رکھا، الحمدللہ۔ یہ دین کے واسطے فارغ ہو جائیں گے آپ، یہ اللہ کی عبادت کے واسطے آپ فارغ ہو جائیں گے، پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ کیسی رحمت کرے گا آپ کی زندگی میں۔ میرے بھائیوں، میرے علم کے مطابق، میری کام علمی کے مطابق میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی، ہو سکتا ہے ایک آدھ بات آپ کو چپ جائے، شاید میرے انداز بیان کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی، آپ کا دل دکھا ہو، لیکن میں نے آپ کے دل دکھانے کے لیے کوئی بات نہیں کہی ہے، میں نے خالص یہ نیت سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ ہاں آپ کی اور میری اصلاح ہو جائے، کہنے والا بھی عمل کرنے والا ہو جائے، سننے والے بھی عمل کرنے والے ہو جائے۔ میرا نوجوان ساتھیوں، یہ مسجد، یہ مدرسہ، اس کی تاریخ، کیسے کیسے کارنامے یہاں کے جب ہم سنے ہم شزدر رہ گئے، پہلے یہاں کیا ہوا کرتا تھا، آج یہاں پر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، پہلے کا سنٹر تھا سائٹ میں، پھر یہاں پر کیا ہے، شیخ کی کیا کیا خدمات ہیں، ہم سنے، یہاں کے نوجوانوں کا ماحول دیکھیں، دیگر یہ جو نوجوان اور ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ نوجوان یہ مسجد اور مدرسے سے ہمیشہ جڑ کے رہنا انشاءاللہ، کیا کر کے رہنا، جڑ کے رہنا۔ یہ مسجدوں کی صفائی کی ذمہ داری نوجوانوں کی ہے، یہ مسجدوں کی مینٹیننس کی ذمہ داری کس کی ہے، نوجوانوں کی ہے۔ مسجد کے کبوتر بن کے رہو، اللہ جنت کا کبوتر بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئی ہے، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے یہاں پر آنے کو تو قبول فرما لے، اللہ یہاں پر ہمارے بیٹھنے کو تو قبول فرما لے، اللہ ہمارے کہنے اور سننے کو تو قبول فرما لے۔ اللہ جو کوئی دنیا میں پریشان حال ہے، اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو تو دور فرما دے۔ اللہ بیماریوں کو دور کرنے والے رب، دنیا میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان تمام کو ایسی شفا عطا فرما دے کہ اس کے بعد پھر کوئی بیماری نہ ہو۔ اے شفا دینے والے اللہ، اے غموں کو دور کرنے والے اللہ، اے مشکلوں کو آسان کرنے والے اللہ، ہم تجھے تیرے نام اللہ نام کے واسطے سے پکارتے ہیں۔ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔